فرشتوں پر ایمان ایمان کے ارکان میں سے ایک ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ناظرین کرام، فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کریں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتے اللہ کی طرف سے مختلف کاموں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے پاس مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغامبر ہیں اور انہوں نے اللہ کے احکام اور وحی کو نبیوں تک پہنچایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہہ دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہے اس نے یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے رزق کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے بارش برسانا اور مخلوقات کے رزق کا انتظام کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا اور تمام مردے زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمان اور زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت بھی کہلاتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جانیں قبض کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہہ دو تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ فرشتے اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ ان کے رب نے انہیں حکم دیا وہ اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور اس کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے نیک اور بد اعمال کو لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب 2 لینے والے لے لیتے ہیں دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، یہ فرشتے کرام کاتبین کہلاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے مسلسل بھیج رہا ہوں۔ فرشتوں کا وجود اور ان کی حقیقت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر بھی ایمان لانا چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے اور ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت پر یقین دلانے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور فرشتوں پر ایمان لائیں تاکہ ہماری زندگی میں اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرشتوں پر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔